بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی مسلسل کارروائیوں کے دوران گزشتہ ماہ جنوری میں 2 کم عمر لڑکوں اور ایک خاتون سمیت 10 کشمیریوں کو شہید کیا۔ شہید کیے گئے افراد میں سے 4 نوجوانوں کو جعلی مقابلوں میں شہید کیا گیا۔ ان شہادتوں کے نتیجے میں 3 خواتین بیوہ اور 4 بچے یتیم ہو گئے۔ بھارتی فورسز کی طرف سے گزشتہ ماہ پرامن مظاہرین پر طاقت کے وحشیانہ استعمال اور دھماکوں کی وجہ سے 15 نوجوان شدید زخمی ہوئے۔ بھارتی فورسز نے اس عرصے کے دوران گھروں پر چھاپوں کے دوران 137 شہریوں کو گرفتار کیا، جن میں زیادہ تر سیاسی کارکن تھے۔ گرفتار کیے جانے والوں میں سے بیشتر پر کالے قوانین، پبلک سیفٹی ایکٹ اور UAPA کے تحت مقدمات درج کیے گئے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر سے جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ کشمیری عوام بھارتی ریاستی دہشت گردی کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالیں گے اور اپنی آزادی کی جدوجہد کو اس کے منطقی انجام تک جاری رکھیں گے۔ کشمیریوں کو ان کی زمینوں اور دیگر املاک سے بے دخل کرنے کے خلاف مقبوضہ علاقے کے مختلف مقامات پر زبردست احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ بڈگام کے علاقے ماگام میں سینکڑوں مظاہرین نے پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے جن پر اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہوں، ہمیں انصاف چاہیے، بیدار ہونے کا وقت آ گیا ہے جیسے نعرے درج تھے۔ انہوں نے بے دخلی کے ظالمانہ حکم نامے کو فوری طور پر واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ مقبوضہ کشمیر میں PDP کی صدر محبوبہ مفتی نے کہا ہے کہ BJP حکومت کشمیریوں کو گھروں سے بے دخل کرنا چاہتی ہے۔ دیکھیے، یہ ایک اور ہتھیار ہے BJP سرکار کے پاس، UAPA، PSA، NIA ایجنسیز، ED، یہ بھی ایک ہتھیار کی طرح استعمال کیا جا رہا ہے۔ جموں کشمیر کے لوگوں کو، چاہے وہ جموں ہو چاہے کشمیر ہو، ان کو گھر سے بے گھر کرنے کی، ان کو اپروٹ کرنے کی۔ ادروائز چائنا نے ہمارے 20,000 اسکوائر کلومیٹر زمین ہماری انہوں نے ہڑپ لی۔ ان سے تو وہ چھڑا لے نا، پہلے تو گھاس چرائے چائنا سے چھڑا لے، پہلے تو ہندو مسلمان کو لڑایا، اس کے بعد گجر پہاڑی کر دیا، شیعہ سنی کر دیا، اب امیر غریب کے کہہ کے لوگوں کو آپس میں لڑا رہے ہیں۔ تو یہ بہت غلط ہے اور میری گزارش ہے لوگوں سے، آپ دیکھیے لداخ میں کس طرح لوگ اکٹھے ہو گئے، کرگل اور لداخ کے۔ جب تک جموں اور کشمیر کے لوگ اکٹھے نہیں ہوں گے تو یہ جو مصیبتیں ہم پہ آ رہی ہیں اس کا آپ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ادھر ایک اور سینئر کشمیری سیاستدان نے قابض بھارتی انتظامیہ کی طرف سے علاقے میں جاری نام نہاد انسدادی تجاوزات مہم کی شدید مذمت کرتے ہوئے اس کے تباہ کن نتائج سے خبردار کیا ہے۔ عوامی نیشنل کانفرنس کے رہنما مظفر شاہ نے سری نگر کی MA روڈ پر بلڈوزر کے سامنے کھڑا ہو کر انتظامیہ کو للکارتے ہوئے کہا کہ وہ گورنر ہاؤس کو بھی مسمار کرے جو ان کے بقول سرکاری اراضی پر تعمیر کیا گیا ہے۔